السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمت مغفرت کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ ہم نے اور آپ نے کتنے ہی گناہ زندگی میں کیوں نہ کیے ہوں، لیکن اگر ہم ندامت کے ساتھ، افسوس کے ساتھ سچی پکی توبہ اللہ سے کریں نا، تو اللہ تعالیٰ سمندروں کے جھاگ کے برابر بھی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہوں کہ یہ زمین و آسمان ہمارے گناہوں سے بھر جائے، لیکن اگر گنہگار واقعی نادم ہے، افسوس کر رہا ہے، اپنے کیے پر پچھتاوا کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے پیغمبر آپ فرما دیجئے میرے بندوں سے کہ میں جو ہے نا بڑا درگزر کرنے والا، بہت معاف کرنے والا ہوں۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی شروعات بھی کس سے ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ جگہ جگہ آپ دیکھیں گے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو تمہارا اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، وہ تم سے بڑی محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ تم جہنم سے بچ جاؤ۔ جگہ جگہ آپ دیکھو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے۔ قرآن مجید کو جب اسٹارٹ کرتے ہو آپ تو اللہ کا کلام کیسے شروع ہوتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفوں اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ دیکھیے اللہ کتنی محبت اپنے بندوں سے فرماتا ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ باقاعدہ ایک سورت تو سورہ الرحمن کے نام سے پوری بیان کی گئی، پوری اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ الرحمن علم القرآن۔ الرحمن یعنی وہ اللہ جو بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس پوری سورت کو قرآن مجید کی زینت قرار دیا گیا۔ اس پوری سورت میں اللہ تعالیٰ اپنے رحمان ہونے کو بیان فرما رہا ہے۔ کائنات، قدرت نے کیسی چیزیں اس کائنات کے اندر ہیں، ان چیزوں کو اللہ بیان فرماتا ہے اور اپنی رحمانیت کو بیان فرما رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیسے اپنے رحیم اور کریم ہونے کو بیان فرمایا ہے، آپ اندازہ کیجئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کتنی جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کتنا مہربان ہے۔ آپ غور کیجئے ذرا کہ ہم سب کا مالک، ہم سب کا اللہ ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ جب میں تفسیر پڑھا رہا تھا، یہ والی آیت تھی 14ویں پارے کی، نبئ عبادی انا الغفور الرحیم، کہ اے پیغمبر میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور بہت معاف کرنے والا ہوں۔ حدیث میں نے پڑھا تو آپ اندازہ کیجئے، یہ حدیث سننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے آخرت کے دن کے لیے، اور ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کا اس دنیا میں نازل فرمایا ہے۔ یہ جو محبت ہم لوگ دیکھتے ہیں نا انسانوں کے درمیان، ماں باپ کی محبت، ہسبینڈ وائف کی محبت، جانوروں کی محبت، اس پوری کائنات کے اندر جو محبت آپ دیکھتے ہیں نا، چرند پرند درند حیوانات، انسان، جتنی بھی مخلوقات ہیں، ان کے بیچ جو محبت ہے نا، وہ اسی ایک حصے کا نتیجہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصوں میں سے ایک حصہ اس دنیا میں نازل فرمایا۔ باقی 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھ لیے۔ آج جن ماں باپ کی محبت کی مثالیں دی جاتی ہیں نا، ماں کی محبت کی تو صاحب قصے بیان کیے جاتے ہیں۔ جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، یہ جتنی بھی محبت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ سب اسی ایک اللہ کی رحمت کا جو محبت کا جو حصہ تھا نا، رحمت کا جو حصہ تھا، اس ایک حصے کا اثر ہے۔ آپ امیجن کیجئے کہ اللہ کتنا مہربان ہوگا، اللہ کتنا کریم ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کو بیان فرمایا۔ سورہ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کا معاملہ لازم کر لیا ہے، یعنی اللہ رحیم ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ربکم ذو رحمت واسعہ، کہ تمہارا رب بڑا وسیع رحمت کا مالک ہے، یعنی اللہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز پر ہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تمہارا رب بہت بخشنے والا، بڑی رحمت والا ہے۔ آگے دیکھیے
ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما، اے ہمارے رب آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے، یعنی اللہ کی رحمت ہر چیز پر بھاری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو بیان کرتے ہوئے جو باتیں بیان فرمائیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان رحمتی تغلب غضبی، اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر مقدم رہتی ہے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیتیں ہیں جو میں نے آپ کو سنائیں، تو ایک گنہگار جب دنیا سے نا امید ہو جاتا ہے نا، وہ سوچتا ہے کہ یار میں تو بہت گنہگار ہوں، میں تو بہت خطا کار ہوں، میری تو یار اب بخشش ہی نہیں ہو سکتی۔ اللہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے لیے کیا بیان فرماتا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے، بس تم اپنے رب سے لو لگا لو۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔ ایک آدمی نے گناہ کر کر کے زمین و آسمان بھر جائے، اتنے گناہ اس نے کیے ہوں، لیکن اگر وہ سچی پکی توبہ کر لے، اللہ کی طرف آ جائے نا، تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ قرآن مجید کی جو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، اور میں آپ کو مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ آپ کی ماں، آپ کے باپ، آپ کا شوہر، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، دنیا میں کوئی آپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا آپ کا اللہ، ہم سب کا اللہ ہم سے محبت فرماتا ہے۔ ایک ماں کیا محبت کرتی ہوگی، اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی طرف آئیے، قرآن مجید کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، یہ جانیے کہ قرآن میں اللہ کیا کہتا ہے۔ اس قرآن کو آج ہم نے چھوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ اس قرآن میں ہمارے لیے اپنائیت کی بات ہے، ہمارے لیے محبت کی بات ہے۔ ہم کہتے ہیں یار اس نے دھوکہ دے دیا، اس نے دغا دے دیا، اس نے ساتھ چھوڑ دیا، اس نے یار فراڈ کر دیا، اور میں نے تو اس پہ بہت ٹرسٹ کیا تھا۔ کبھی اس قرآن پر ٹرسٹ کر کے دیکھو، آپ اللہ پر یقین کر کے دیکھو، آپ کبھی قرآن مجید کو کھولو تو آپ کو پتہ چلے گا، ارے آپ تو دنیا بھر میں آپ جو ٹرسٹ اور محبت تلاش کرتے پھر رہے تھے، اصل بھروسہ، اصل محبت، اصل ٹرسٹ، اصل یقین تو قرآن میں موجود ہے۔ وہ اللہ آپ کا منتظر ہے، وہ اللہ آپ کو آپ کی راہ تک رہا ہے۔ اللہ ہماری راہ تکتا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اقترب الیہ شبران، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ایک بالشت بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، اگر ہم ٹوٹ چکے ہیں، دنیا سے مایوس ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی راستہ سمجھ نہیں آ رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں میں پتہ چل رہا ہے کہ یار ہمیں لگتا ہے کہ دنیا میں تو میرا کوئی ہے ہی نہیں ہے، آپ بھول گئے ہو اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو میں تمہارے ساتھ ہوں، تم تنہا نہیں ہو، میں تم سے محبت کرنے والا ہوں، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ اللہ کو پیار آتا ہے اپنے بندوں پر جب کوئی بندہ اپنے مالک کو یاد کرتا ہے۔ آج ہم نے اسی اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اسی لیے میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، دنیا کی محبتیں اپنی جگہ ہیں، لیکن اللہ ہم سے جتنی محبت کرتا ہے وہ محبت انکاؤنٹیبل ہے۔ وہ محبت ایسی ہے کہ آپ اس کو امیجن نہیں کر سکتے کہ آپ کا اللہ، آپ کا کریٹر آپ سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ لوگ قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا سیکھیں، آپ لوگ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن جانیں، اور اس کے لیے آپ میری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ AM قاسمی آفیشل جو میرا چینل ہے، اس پہ صرف قرآن مجید کی تعلیم دی جاتی ہے۔ روزانہ میں 1 رکوع پڑھاتا ہوں بہت آسان انداز میں، تو آپ وہ 1 رکوع روزانہ سننے کی کوشش کیجئے، ہیڈ فون لگا لیجئے فری ٹائم میں، اور وہ 1 رکوع سننے کی کوشش کیجئے، آپ کو پتہ چلے گا آپ اللہ سے قریب ہو گئے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ دوسرا یہ ہے کہ 1 فروری سے 1 فیب سے 2026 سے انشاءاللہ قرآن مجید کی ترجمہ اور تفسیر کی کلاسیں شروع ہونے جا رہی ہیں، اس کو بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کو جوائن کرنے کے لیے آپ کو 7417810799 پر میسج کرنا ہوگا۔
یہ ہفتے میں 3 دن یہ کلاس رہیں گی جس میں آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ بھی سکھایا جائے گا، آپ کو قرآن مجید صحیح پڑھنا آ جائے یہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا، آپ کا تلفظ ٹھیک کروایا جائے گا، آپ کو قرآن مجید کا ترجمہ ایسے انداز میں پڑھایا جائے گا کہ آپ اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ سمجھ رہے ہو میرے عزیز بھائیوں؟ یہ اللہ کی رحمت کی کچھ آیتیں تھیں، اللہ کی مغفرت کرنے کی کچھ آیتیں تھیں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں، ورنہ آپ لوگوں نے ڈھیر سارے واقعات پڑھے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کتنی رحمت اور کتنی مغفرت کرنے والا ہے۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا انتقال ہو گیا تو ان کو کسی نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں پوچھا کہ حضرت آپ تو بہت بڑے محدث تھے، اللہ نے بڑے انعامات سے آپ کو نوازا ہوگا، کون سا عمل اللہ کو آپ کا سب سے زیادہ پسند آیا؟ تو کہنے لگے کہ میرا عمل اللہ کو جو سب سے زیادہ پسند آیا وہ پتہ ہے کون سا ہے؟ میں تو سوچ رہا تھا کہ میری نمازیں کام آئیں گی، میری تہجد کام آئے گی، اور میں اتنا بڑا محدث ہوں تو میرا محدث ہونا کام آئے گا۔ میں ایک مرتبہ حدیث کی کتاب لکھ رہا تھا تو میں نے قلم دوات میں ڈالی اور سیاہی لی، لکھنے ہی جا رہا تھا کہ ایک مکھی آئی اور قلم کی نوک پہ آ کے بیٹھ گئی، وہ پیاسی تھی، گرمی کا موسم تھا، وہ سیاہی چوسنے لگی، تو میں نے اس مکھی کو دیکھا اور میں نے قلم روک دیا، یہ سوچ کر کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، اس کو پینے دو سیاہی، جب اس کی پیاس بجھ جائے تب ہم آگے لکھیں گے۔ اس مکھی نے اس سیاہی کو پیا اور وہ مکھی اڑ گئی، پھر میں نے لکھنا شروع کر دیا۔ اللہ کو میرا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اس چھوٹے سے عمل پر اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنے اونچے مقام دے دیے۔ میرا یہ عمل اللہ کو بہت پسند آیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ تو اتنا رحیم ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے عمل پہ بھی اتنی بڑی بڑی جنت ہمیں دے سکتا ہے، اتنی بڑی بڑی مغفرتیں دے سکتا ہے۔ تو محدث صاحب کہنے لگے خواب میں کہ اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے مجھے اس عمل کے بدلے میں، پھر کچھ دیکھا ہی نہیں اللہ نے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آ گیا کہ اللہ نے اس چھوٹے سے عمل پر مجھے اتنی بڑی جنت عطا فرما دی۔ اسی لیے اگر آپ مایوس ہو چکے ہیں، ٹوٹ چکے ہیں، تو ٹوٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک ذات ہے جو آپ کی منتظر ہے، ایک ذات ہے جو آپ کی تلاش میں ہے کہ کیسے ہی آپ اس کی طرف واپس آ جائیں، اور اس کی طرف جو واپس آتا ہے نا، پھر دنیا کے غم اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، دنیا کی پریشانی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی، اس کو وہ دلی سکون حاصل ہوتا ہے جو کروڑوں لوگوں کو، اربوں روپے، ارب پتیوں کو بھی حاصل نہیں ہو پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ سے جڑیے۔ مجھے امید ہے میری یہ چند باتیں آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوں گی، اس کلپ کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔